السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک جلیل القدر دعا پیش کر رہی ہوں۔ دعائے قدر معظم، اس کی بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے اوپر چاہے کتنے سخت اور مشکل حالات آئے ہوئے ہوں، صرف ایک دفعہ اس کی تلاوت کر لی جائے تو وہ تمام مشکلات اور سختیاں آسانی اور مہربانی میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے فضائل اگر دعا کے ختم پر ٹائم ہوا تو پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ابھی میں دعا پیش کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسمہ المبتدی رب الآخرۃ ولول الذی لا غایۃ لہ ولا منتہا لہ فی السماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ الْعَظِيمُ عَظِيمُ الْعُظَمَاءِ دَائِمُ النَّعْمَاءِ قَاهِرُ الْأَعْدَاءِ الرحمن العاطف على خلقه برزقه المعروف بلطفه العادل في حكمه العالم في ملكه رحيما بخلقه رحیم الرحماء علیم العلماء بصیر البصراء غفور الغفراء باعث الانبیاء صاحب الاولیاء سبحانہ قادر علی ما یشاء قدیر سبحان الملک الحمید ذی العرش المجید فعال لما یرید رب الارباب ومسبب الاسباب والسابق الاسباق ورازق الارزاق وخالق الخلائق وقادر المقدور وقاہر المقہور وعادل فی یوم الحشر والنشور الہ الالہۃ جامع الناس یوم الواقعۃ ربنا غفور رحیم حلیم شکور الاول القدیم خالق العرش العظیم والسماوات والارضین وهو السمیع العلیم قابل التوبۃ شکور حلیم غفور رحیم والحمد للہ رب العرش العظیم هو اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن والدائم الرازق للخلائق والبہائم صاحب العطایا ودافع البلایا من یشفی السقیم ویغفر الخاطئین ویبدع النادمین ویعفو الظالمین ویحب الصالحین وینجی المغمومین وینذر المنذرین ویستر المذنبین ویومن الخائفین سبحانک 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 لا الہ الا انت الکریم المعبود کثیر العطایا وغافر الخطایا ساتر العیوب شکور الرحیم عالم ما فی الصدور منبت الزروع والاشجار ومدبر اللیل والنہار فالق الحبوب خالق السماوات والارض غنی عن الخلائق قاسم الارزاق علام الغیوب مذہب الہموم انت الذی سجد لک سواد اللیل ونور النہار وضوء القمر وشعاع الشمس وضویء الماء وخفیق الشجر الہی انت الذی لیسا کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر وانت الذی تعلم السر والاعلان وما فی القلوب الہی انت الذی قلت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانت بقولک صادق لست بمکذوب نجنی یا اللہ من الکرب العظیم والغم وانت غیاث کل مکروب ومصروف ومظلوم وانت علی کل شیء قدیر واحفظنی مولایا من آفات الدنیا والآخرۃ ولا تفضحنی یا سیدی علی رؤوس الخلائق خاصۃ فی یوم الموعود اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر لا ضد لہ ولا ند لہ ولا جور لہ ولا شبہ لہ ولا حد لہ
ولا ادا لہو ولا مثلا لہو ولا کفا لہو ولا نذیرہ لہو ولا وزیرہ لہو ولا شریک لہو فی الملک اسألوکا یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ان تعززنی بالعزت والعظمت والکبریاء والہیبت والقدرت والجبروت یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو ان ترینی فی منامی لقاء نبیک وما رجوتو منکا واکرمنی بمغفرتک خطیتی انکا علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم یا حنانو یا منانو یا ذی الجلال والاکرام اشہد ان کل معبود من دون عرشک الی منتہی قرار الارضین باطلا ما خلا وجهك الكريم بأن لا إله إلا أنت رضيت ربنا يا غياث المستغيثين أغثني من النار ونجني من سخطك وأجرني من عذابك وفرجني شر كل خلقك وارزقني رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا يا الله طيبا لا إله إلا أنت یا ذل جلال والاکرام اللہم اغننی بحلالک عن حرامک بطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک الہی خلقتنی ولم اکو شیئا ظلمت نفسی وارتکبت المعاصی وانا مقرم بذنوبی یا رب اغفر لی ان غفرتنی یا رب فلا تنقص من ملک لا شیء وین عذبتنی یا رب فلا یزید فی سلطانک شیء یا رب تجد من تعذبہ غیری وانا لا اجد من یغفر لی ذنوبی غیرک یا غفور یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام ویا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد پروردگار عالم اس میں جو مجھ سے زیر زبر پیش کی غلطی سہون ہو گئی ہو وہ معاف فرمائیے، جو صحیح پڑھا میں نے بار الہ اس کی برکتیں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو کے اوپر محیط کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اب میں اس کی فضیلت بیان کر رہی ہوں۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ دعا حضرت جبرائیل امی علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معراج کی رات تحفے میں لائے اور کہا کہ یہ دعا خدا تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے۔ یہ دعا معلق آسمان میں سبز رنگ کے خط سے لکھی ہوئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا تب اس سے بھی پہلے 500 برس پہلے اس دعا کو نور کے ورق پر لکھ کر پردے میں رکھا تھا۔ اب حکم ہوا ہے کہ آپ اور آپ کی امت اس دعا کو پڑھے، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی یہ دعا پڑھے گا اسے بے حساب ثواب ملے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دعا کے ابتدا میں کہ سخت اور مشکل ترین حالات کو یہ آسان اور مہربان کر دیتی ہے، اور جو شخص یہ صدق دل سے پڑھے گا اس میں ولیوں کی صفات پیدا ہوں گی۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو جو کچھ اس نے ہمیں بھیجا ہے ہدایت کے لیے، دعا اور قرآن پاک، ہم خشوع و خضوع سے اس کے حضور اس کو پڑھا کریں، اور اپنے لیے، اپنے پچھلوں کے لیے، اپنے اگلوں کے لیے اس کو ایک ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں۔ اور میری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے آنگن میں پروردگار عالم کی رحمتوں کی برسات ہو، اور آپ کی جملہ پریشانیاں بحق محمد و آل محمد دور ہو جائیں، اور پروردگار عالم اسلام کو
اتحاد واحدہ امت کے طور سے پروردگار عالم اس کو بند مٹھی کی طرح سے سمیٹ دے، بالکل تفرقہ نہ پڑے، اور ہمارے علماء دین کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے علماء کرام کا احترام کریں، چاہے وہ کسی قوم کے کسی قبیلے کے ہوں۔ عالم عالم ہوتا ہے، اس لیے تمام علماء کرام کا، علماء دین کا احترام ہم پہ واجب ہے، اور اس احترام چونکہ وہ عالم دین ہوتے ہیں، اور جب عوام الناس ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں، تو ان کا علم خود بخود کچھ نہ کچھ علم کا اثر ہمارے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نوجوانوں کا ایک وفد حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ یا امام، ہم آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں، ہم ایسا کیا کام کریں کہ دنیا یہ جانے کہ ہمارے امام کیسے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمیں مت پہچانواؤ، تم ایسے ہو جاؤ کہ ہم پہچانے جائیں، اور دنیا یہ کہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا۔ تو آئیے، جس کا جو امام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اماموں کے نقش قدم پہ چلیے، ہمارے اماموں کو بہتر جانیے، اپنے اپنے اماموں کی اتباع کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی کی جزا ضرور دے گا، خداوند کریم کی خلق میں آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، زبان انسان کے نسب کا پتہ دیتی ہے۔ جن لوگوں کے منہ پہ بات کرنے سے پہلے گالیاں ہوتی ہیں، بتائیے کیا یہ خدا کا پسندیدہ عمل ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں بتا رہی ہوں کہ اچھی زبان، اچھی گفتار، اچھی گفتگو آپ کے خاندان کا پتہ دے گی۔ مولا کائنات نے اسی لیے فرمایا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بولنے سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کا نسب کیا ہے، پیچھے سے اس کا خاندانی سلسلہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ گالی گفتہ اور بد زبانی سے پیش آتے ہیں معاشرے میں، عوام الناس بڑی جلدی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تو دعا کریے، دعا کیجیے، دوسروں کو بھی دعائیں دیجیے، خود اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وہ پودا ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آپ کے بعد بھی کام آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔